موجود ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ دو ڈفرینٹ ایونٹس ہیں جو آپ سے شیئر کرنے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ چند ہفتوں قبل N70 پر موسیٰ خیل کے علاقے میں راڑہ شم میں دہشت گردی کی کارروائیاں کچھ ہوئی تھیں اور اس کے نتیجے میں 20 افراد شہید 20 سے 22 افراد اس میں شہید ہوئے تھے. کل ملا کے اگر ہم ڈفرینٹ انسیڈنٹس کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ لگ بھگ 25 کے قریب ہو رہے تھے. لیکن اسپیسیفک جو ایک واقعہ تھا راڑہ شم کا، اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس ایریا میں کام کیا، بالخصوص CTD اور جو دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جوائنٹلی اس سارے ایریا کو دیکھا اور کچھ چیزیں موجود تھیں جن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کچھ CTD کو کامیابیاں ہوئیں. وہ DIG CTD آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بریف کریں گے. اور اس کے علاوہ جو نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں طلعت، یہ بیسکلی پنجاب یونیورسٹی کے 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے اور یہ بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بریف کریں گے کہ یہ کس طریقے سے سبورٹ ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس آئیں. لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے DIG CTD جو کامیابی ہمیں راڑہ شم کے علاقے میں اور N70 کے قریب جو دہشت گردوں کی پریزنس تھی وہاں پر ہوئی ہے، اس کے متعلق DIG CTD اعتزاز گرائے آپ کو بریف کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ ہے 25 اور 26 کی رات کو راڑہ شم میں ایک کارروائی ہوئی تھی جس پہ کچھ معصوم پاکستانیوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. اس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آرڈرز تھے اور ہمارا فرض بھی تھا جس پہ ہم نے کام شروع کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، FC کے ساتھ، لیویز، پولیس، آل انکمپاسنگ گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ پالیسی ہے کہ جی ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، تمام اداروں نے اور کوئی تفریق اس میں نہیں رکھنی. اس میں ہمیں کچھ کامیابی ہوئی لاسٹ ویک میں، سنڈے اور سیٹرڈے کی درمیانی رات میں، جس وقت ایک آپریشن ہم نے وہاں پہ کیا جس میں 3 لوگ مارے گئے اور 2 لوگ پکڑے گئے. جو 2 پکڑے گئے وہ اس وقت ریمانڈ پر ہیں، کورٹ میں پیش ہیں. ان سے جب مزید انٹیروگیشنز ہوئی تو انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے. پہلا انکشاف تو انہوں نے یہ کیا کہ اس انسیڈنٹ میں وہ پریکٹیکلی انوالو تھے اور ساری سپلائی جتنے بھی آرمز اینڈ ایمونیشن کی تھی وہ انہوں نے کی. دوسرا، انہوں نے جو کمانڈرز ان کے تھے جو یہاں پر موجود ہیں BLA کے، اور جہاں جہاں جس پہاڑی میں جس طریقے سے اس کا پلان بنا وہ بھی سارا انہوں نے ڈائیولج کیا. اس کے ساتھ جو لوگ پریکٹیکلی اس انسیڈنٹ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا معصوم لوگوں کو شہید کرنے کی، ان کے بھی تمام نام انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ اس کے اندر شامل تھے اور اس طرح سے یہ کارروائی ہوئی. جس کے بعد ایک پراپر آپریشن اس وقت لانچ کر دیا گیا ہے لوئر الائی میں، راڑہ شم میں، دکی والی سائٹ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور ان کے کمانڈرز جو ہیں جن کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس میں 2 چیزیں صرف جو سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ یہی گروپ جو ہے وہ دکی ایکسٹورشن میں بھی انوالوڈ ہے. دکی سے جو بھتا لیا جا رہا ہے، کول مائن سے کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ گروپ انوالوڈ ہے. اور چھوٹے بچوں کو، کیونکہ جو لوگ اریسٹ ہوئے اس میں سے ایک 16 سال کا بچہ بھی ہے جو ان کے ساتھ تھا، اس سے بھی جب انٹیروگیشنز ہوئی ہیں ساری کورٹ میں پیش اس کو کیا تو اس نے بھی بتایا کہ ان لوگوں کو بھی یوز کیا جا رہا ہے جو 15-16 سال کے بچے ہیں، کیونکہ جب بچے موو کر رہے ہوتے ہیں نارملی تو اس کی اس طرح سے چیکنگ نہیں ہوتی، اس طرح سے لوگ ہماری روایات میں جس طرح سے ہم اس طرح سے چیک نہیں کرتے، تو ان کو بھی وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اور ان کے تھرو بھی جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک اور تنظیم کے ساتھ بھی ان کے لنکس ثابت ہوئے ہیں BLA کے، جو وہاں پر موجود ہیں، جن کے اسلحہ پروکیور کرنا اور اس کے ساتھ لے کے یہ چلا رہے ہیں. اس وقت جس 25 اور 26 کی رات کو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پورے پاکستان میں اس کے لیے ایک رنج و غم بھی تھا، غصہ بھی تھا کہ اس طرح سے اگر روڈ پہ اترتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا جائے گا اور کیا جائے گا تو بلوچستان کی نہ یہ روایات ہیں نہ ہمارا کلچر ہے، تو اس کا بھی ایک غلط امپیکٹ جاتا تھا جس کو ایز اے چیلنج تمام لا انفورسمنٹ نے لیا اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. جو باقی 2 لوگ ہمارے پاس ہیں ان سے مزید بھی تفتیش ہم کر رہے ہیں اور اس وقت ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پچھلے 2 دن سے اس پہ آپریشن ایک شروع ہے دکی، لوئر الائی اور اس کے سراؤنڈنگز میں، جس میں FC، CTD، لیویز، پولیس تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑے دنوں میں مزید بھی بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ پکڑے گئے. مگر یہاں میں یہ وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان تمام کے نام، وہ یہ پلاننگ کس پہاڑ پہ کس کیمپ میں ہوئی، کس نے کی، لوکل فیسیلیٹیشنز کس نے کی، جنہوں نے وہاں پر ان کو اسلحہ پہنچایا، کھانا پہنچایا، وہاں پہ کیمپ بنانے کے لیے جگہ دی، اور کون کون لوگ انوالو ہوا اور اس کا جو
کمانڈ کر رہا تھا، وہ کون کر رہا تھا، وہ تمام معلومات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، جس پہ باقاعدہ آپریشن شروع ہے اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں مزید کامیابی ملے گی. جی تھینک یو. سردار صاحب تھوڑا سا اظہار خیال کریں گے اس پر، کیونکہ سردار صاحب کا ایریا اور کانسٹیٹوئنسی جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ میری کانسٹیٹوئنسی مسخیل کم بارکھان 2 ڈسٹرکٹ تھے. ہمارا علاقہ بڑا پرامن، ہمیشہ سے پرامن رہا ہے، لیکن یہ 25 اور 26 کی درمیانی رات اگست کی انہوں نے جو دہشت گرد ہیں، میں ان کو کبھی بلوچ نہیں کہوں گا بلکہ وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کارروائی کی اور 22-23 غیر مسلح جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے شہید کیا، اور پھر لوکل لوگوں کی گاڑیاں جلا دی جس میں بارکھان کی گاڑی بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی ہے. ریاست ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائی، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مستونگ کا واقعہ ہوا، میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. ایک ماں اور ایک باپ، تو ماں کی طرف سے تھا کہ وہ بچہ جا رہا ہے اسکول، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو اس نے کہا، بچے نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں آج اسکول نہیں جاتا ہوں. تو ماں ہوتی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو باپ آیا، کہا کیوں؟ بولا نہیں جائے گا. واپسی میں اس کی چھوٹے معصوم بچے کی 5-7 سال کا ہے، اس کی لاش ملتی ہے. یہ کون سی بلوچیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ ایک معصوم بچے کو شہید کر کے کون سی آپ آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟ کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسرا پھر آگے لکھتا ہے کہ بلکہ اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ اس کے بستوں کی ایک پک اپ میں بستے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا باپ وہ اپنے بچے کا بستہ اٹھا کے آنکھوں پہ لگا کے رو رہا ہوتا ہے. کیا یہ آزادی ہے یا یہ دہشت گردی ہے یا وحشی پن ہے؟ میں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز، سی ٹی ڈی، لیویز، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے ان کے خلاف، یہ ظالموں کے خلاف کارروائی کی، جس میں 3 جہنم واصل ہوئے، 2 پکڑے گئے جیسے ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا. مزید انشاءاللہ ان کے ہم گھیرا وہ تنگ کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریاست کتنی طاقتور ہوتی ہے. ہاں ضرور، پہلے بھی میں نے کہا مختلف میٹنگ میں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کسی طریقے سے سمجھا لے، بجھا لے کہ بھائی یہ غلط ہے، آپ کا رستہ اور ہے، آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں. اب اگر وہ نہیں مانو والی ہے، پھر اس کا علاج ہے، ریاست کے پاس ہے. جیسے کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر آیا تھا، اس نے کہا، پھر آرمی چیف آئے تھے ادھر، انہوں نے کہا کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہے، ریاست تحفظ کرنا جانتی ہے. ہاں ضرور ماں کی محبت کی طرح وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں. اب انشاءاللہ آج یہ ہمارا پیارا بچہ جو ایک تھرڈ سیمسٹر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو اپنے حالات بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ ہماری یوتھ کو ورغلا رہے ہیں. اگر آپ کو آزادی چاہیے تو قلم سے آزادی لیں. بندوق کی گولی آزادی نہیں دیتی ہے، قلم آزادی دیتا ہے. آپ کو افسر بناتا ہے، آپ کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو عزت کرانا اور کروانا جانتا ہے، یہ قلم ہوتا ہے. بندوق کی گولی کبھی بھی دنیا کے کسی ہسٹری میں آپ دیکھیں، آپ جرمنی کی مثال لے لیں، آپ فلسطین کی مثال لے لیں، آپ کہیں پہ گولی سے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے. آزادی قلم سے ملتی ہے. ہم آزاد ہیں الحمدللہ، یہ پاکستان ہمارا ہے. آپ کہیں آئیں جائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو، جب آپ باہر کے ملک سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہیں
تو وہاں آپ کو پہچان یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کھیتران ہے، یہ گرائے ہے، یہ رند ہے. وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستانی. اور ان کو تو میں ویسی سمجھتا ہوں، یہ ویسی ہیں. نہتے لوگوں پر گولیاں چلانا، معصوم بچوں کو مارنا، یہ ویسی فن ہے، انتہا ہے ویسی پن کی. اور چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. یہ یا دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، یا گن پوائنٹ پہ بتخوری کر کے جو ہے نا یہ اپنے کچن چلاتے ہیں. تو یہ کون سی انسان ہے؟ یہ کون ان کو انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اس جانور جو پڑا ہوتا ہے آپ کے دروازے پر، اس سے بھی بدتر لوگ ہیں. کیونکہ وہ جانور کو اگر مالک تحفظ دیتی ہے، روٹی دیتی ہے، وہ ساری رات رکھوالی کرتا ہے. تم تو اس سے بدتر ہو کہ تم اپنے گھر کو خود آگ لگا رہے ہو. تو آج کی پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص کر کے ہماری جو سی ٹی ڈی ہے وہ آگے آ گیا، اور اس کے ساتھ سپورٹنگ میں ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی، لیویز، پولیس ہے. تو پہلی تو یہ میرے کنسٹیٹیوئنسی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کی. اور جیسے ڈی آئی جی صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کی جگہیں آ گئی ہیں. اب باری باری ہے ان کی جو ہے نا، ہم ان کو زمین ان پہ تنگ کریں گے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ریاست کو تسلیم کریں، آئیں. ریاست ہر سہولت ان کو دینے کو تیار ہے. پہاڑ پہ وہ ایک مثال ہے کہ گھوڑے پر کوئی سوار تھا تو نیچے کوئی چھبڑی والا بیٹھا تھا. تو گھوڑی روکی، اس نے کہا کہ یہ انگور کیسے دے رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی صاحب گھوڑے سے نیچے اترو، یہ انگور نہیں ہے، تربوز ہیں. تو ان کو ہم اس سٹیج پہ لے آئیں گے. ریاست کبھی کمزور تھی نہ ہے نہ ہوگی. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ اسی طریقے سے قائم دائم رہے گا. یہی بلوچستان آج ہماری حکومت ہے، میرا چیف منسٹر، ہماری مخلوط حکومت ہے، میر سرفراز بگٹی بیٹھا ہوا ہے، اچھے ویژن کا مالک ہے. اور انشاءاللہ اس بلوچستان میں، اس پاکستان میں یہ جو پرسیپشن بن گئی ہے کہ جی پنجابی سے نفرت ہے بلوچستان میں، ہم مٹا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ امن قائم کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں، یہ طلعت ان کا نام ہے، اور یہ پنجاب یونیورسٹی میں 3rd ایئر کے پولیٹیکل سائنس کے 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ کچھ ایکٹیویٹیز میں سبورٹ ہوئے اور پھر انہوں نے خود کسی طریقے سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں واپس آنا چاہیے، اور واپس آنے کے لیے پھر انہوں نے وہی جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا. لیکن جو کچھ انہوں نے وہاں رہ کر فیل کیا، سب ورژن کے دوران فیل کیا، یہ وہ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. طلعت. السلام علیکم، میرا نام طلعت عزیز ہے. میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں 3rd سیمسٹر پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی، مزید کالج کی تعلیم سبی سے حاصل کی ہے. اچھے نمبرز حاصل کرنے کے بعد بلوچستان حکومت کی طرف سے پنجاب یونیورسٹی لاہور کی اسکالرشپ ملی. جب یونیورسٹی جوائن کی تو یونیورسٹی کے اندر ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا جن کا تعلق سے تھا. انہوں نے مجھے اس بات پر قائل کیا کہ میں بلوچستان کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھاؤں. یہ طالب علم پنجاب یونیورسٹی لاہور بلوچ کونسل کے ساتھ تھے. بلوچ کونسل میں بلوچ طالب علموں کی ذہن سازی کیا جاتا ہے. جب سیمسٹر کی چھٹیوں پہ میں گھر واپس آیا تو ان دنوں کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا ہو رہا تھا. چھٹیوں کے دوران میرے ساتھی طالب علموں نے مجھے اسی احتجاج میں جانے پر قائل کیا. اس احتجاج میں مزید کچھ لوگوں نے میری ذہن سازی کی اور مجھے بہکایا. انہوں نے مجھے قائل کیا کہ میں ایک ایسے دہشت گرد تنظیم کا حصہ بنوں جو نہتے مظلوم اور معصوموں کی قتل کرتی ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے پہاڑوں میں جا کر ایک نئی زندگی ملے گی، جبکہ وہاں پر حالات اس کے برعکس تھے. جب میں پہاڑوں پہ گیا تو مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ میرے طرح اور بھی پڑھے لکھے نوجوان اس پروپیگنڈا اور ذہن سازی کا شکار ہو چکے ہیں. جب میں نے پہاڑ میں BLA والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا پہاڑوں میں رہنے کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا جنگ پنجابیوں کے ساتھ ہے، اور یہ دہشت گرد ہر ٹائم کیمپ میں بیٹھ کر پنجابیوں کو مارنے کا پلان بناتے تھے.